یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ قابل صد تکریم عزت مآب عظیم علماء کرام، عظیم سادات کرام، عظیم ثناخان مصطفیٰ کریم، اللہ پاک کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گلے بستان نات وارث سوز روم حضرت قبلہ قاری زبید رسول صاحب رحمہ اللہ تعالی علی قبرہ وعلی جسدہ، اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبر کو بقعہ نور بنائے اور ساری زندگی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ثناخانی کرتے رہے اور اسی ثناخانی کے تصدق سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے سوز و گداز کے تصدق سے ہمیں بھی نیک امور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورہ آپ کی سماعتوں کی نظر کی ہے جو اللہ کریم کی نعت ہے اپنے حبیب کی شان میں۔ اس کی روشنی میں چند باتیں پیش کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ ایک بار بآواز بلند درود پاک کر پیش کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا،
لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا۔ اور آخری شعر آج کے حالات میں اسی طرح یہ ہے کہ ایک بار بھی بدحا سے فلسطین میں آ، یا رسول اللہ ایک بار بھی بدحا سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا۔ معزز و محترم عاشقان رسول، محبین اولیاء کرام، نعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی مدح سرائی کا نام ہے۔ کبھی یہ شعر میں ہوتی ہے، کبھی نثر میں ہوتی ہے، کبھی نظم ہے، کبھی نثر ہے۔ یہ کلیاں پھول خوشبو رنگ و بو باد صبا کیا ہے، یہ کلیاں پھول خوشبو رنگ و بو باد صبا کیا ہے، نبی کے حسن کی خیرات ہے اس کے سوا کیا ہے، نبی کے حسن کی خیرات ہے اس کے سوا کیا ہے۔ نعت تو روز ازل سے ہی جاری ہے، اور لفظ نعت خود دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی موجود تھا۔ جب ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور ایک یہودی کے گھر تشریف لے گئے، امام بہقی نے اس کو بیان کیا ہے، اس یہودی کا بیٹا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، تو وہ بیمار تھا اور اس کا باپ یہودی اس بچے کے سرانے بیٹھ کر تورات پڑھ رہا تھا۔ تو اس موقع پہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، هل تجد نعتی فی التوراۃ، کیا تم تورات میں میری نعت پاتے ہو؟ یہ لفظ وہاں پہلے موجود ہے، لفظ نعت، کیا تم تورات میں هل تجد فی التوراۃ نعتی او نعتی فی التوراۃ، کیا تم تورات میں میری نعت پاتے ہو؟ فقال الیہودی لا، تو وہ یہودی جو باپ تھا وہ کہنے لگا لیکن ہماری تورات میں آپ کی نعت کہاں سے آ گئی؟ تو جیسے ہی اس نے یہ کہا تو وہ بچہ جو آخری لمحات پہ تھا، اس کے سانس سن رہے تھے، اس نے کہا بلا واللہ یا رسول اللہ نحن نجد فی التوراۃ نعتک یا رسول اللہ، حضور میرا باپ جھوٹ بولتا ہے، ہم تو جب بھی تورات پڑھتے ہیں تو آگے آپ کی نعت وہاں پہ چمک رہی ہوتی ہے۔ اس کو امام دارمی نے بھی بیان کیا، مشکات میں بھی یہ موجود ہے، حضور ہم تو جب بھی پڑھتے ہیں تو آپ کی نعت سامنے پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جس کے دل میں قدرت سے برکت آ جائے اس کو تورات میں سے بھی نعت مل جاتی ہے، اور جس کا کنیکشن کٹا ہوا ہو اسے قرآن مجید سے بھی نعت کبھی نہیں ملتا۔
ادھر سے لنک ہو جائے تو اسے تورات سے بھی نعت مصطفیٰ بھی مل جاتی ہے. بس یہ کہا تو حضور نے فرمایا کلمہ طیبہ پڑھو. اور اس نے پڑھا تو بس اس کے ساتھ ہی وہ دنیا سے بس جیسے ہی وہ گیا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا اس کے باپ کو اٹھا لو اور اسے اٹھا کے لے آؤ. باپ کو بھیج دیا اور حضور نے فرمایا اسے اب ہمارے پاس لے. تو کتنا وہ خوش قسمت ہے. آخری لمحے گھر میں جا کر سرکار نے جس کو دولت ایمان بھی عطا کی اور اس کو اپنا دامن بھی عطا کیا اور پھر سرکار نے اس کے نماز جنازہ کا اور قبر کا اہتمام بھی خود فرما دیا. دیکھیں یہ جو میں نے سورہ پڑھی ہے بظاہر تو یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. لیکن معانی و مطالب کے اعتبار سے یہ بہت بڑی سورہ ہے. اس میں سے میں نے نعت کے 3 پہلو بیان کرنے ہیں. پہلا یہ ہے یہ نعت ہے پوری اور جامع نعت ہے. اس کا پہلا حصہ کیا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا. اس میں عمل کی بات نہیں ہے, اس میں فضیلت کی بات ہے. تو نعت وہ ہوتی ہے جس میں مصطفیٰ کی فضیلت بیان کی جائے, حضور کی شان بیان کی جائے, حضور کی عظمت بیان کی جائے. اللہ کریم نے جب اپنے حبیب کی نعت بیان کی تو اس میں سب سے پہلے اپنے حبیب کی شان بیان کی. نعت کا دوسرا پہلو اگلا مصرع, یوں کہہ لیں کوئی شاعر یہ نہ کہے یہ قرآن میں مصرع کہاں سے, یہ ایک الگ بحث ہے کہ قرآن کی بلاغی کیفیات کیا ہے. تو دوسری آیت دیکھیے, حبیب کی نعت ہے لیکن فرمایا پہلا اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی, اور دوسرے مصرع میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے. سبحان اللہ. تو پہلے فضیلت ہے پھر عمل ہے. سبحان اللہ. دو چیزیں. نعت اس بات کا نام نہیں ہے کہ صرف منہ سے کچھ بولیں اور کانوں سے کچھ لذت حاصل کریں اور اس کے بعد جا کے سو جائیں اور پھر سال بعد محفل نعت کروا کے 2 دیگیں پکا کے آپ کے پاس یہ فرض پورا ہو گیا. نہ, حضور کی فضیلت بیان کریں پر رب نے فرمایا حبیب فضیلت بھی ہے پر اس کے آگے عمل بھی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عمل بھی بڑا ضروری ہے. اس معاملے میں ہم لوگ بہت سستی کا شکار ہیں معذرت کے ساتھ. تو حبیب نماز پڑھیے, قربانی دیجیے, اور قربانی میں ہر قسم کی قربانی ہے. سبحان اللہ. اور تیسرا پہلو اس نعت کا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اے میرے حبیب آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے. پتہ چلا صرف حضور کی فضیلت بیان کرتے رہو اور صرف نماز پڑھتے رہو تب بھی نعت پوری نہیں ہوتی. صرف حضور کی شان بیان کرتے رہو اور صرف نماز پڑھتے رہو تو حضور کی نعت پوری نہیں ہوتی. پوری کب ہوگی؟ جب مصطفیٰ کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی بھی کرو گے. یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا بس پیار محبت بس عاجزی انکساری وہ ساری ٹھیک نے, جیسے آج ہمارے تماشا وہ کسی کو کوئی ساری ٹھیک نے. تو اللہ تعالیٰ میں کہہ دیتا حبیب تمہیں ہم نے برکتیں بڑی عطا کر دی, نماز روزہ ٹھیک ہے تے باقی ساری ٹھیک نے. نہیں, اللہ نے فرمایا پیارے حبیب ہم نے آپ کو بڑی کثرت کے ساتھ شانیں عطا کر دی, بڑی برکتیں عطا کر دی, خیر کثیر عطا کر دی. نماز پڑھیے, قربانی کیجئے, اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اور اس کے بعد رب کیا فرماتا ہے حبیب جو جو آپ کا دشمن ہے تیرے رب کا یہ تہیہ اور ارادہ ہے کہ حبیب تیرے دشمنوں کا ستیہ ناش کر. آپ کا جو دشمن ہے اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ اس کی جڑ کٹ گئی, وہ بے نام و نشان ہے. تو مصطفیٰ کریم حضور کے دشمنوں سے جنگ کرنا
اور ان سے لڑنا یہ میرے رب کی سنت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ یہ بھی ہے، اے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا، لیکن دوسری طرف تبت یدا ابی لہب وتب بھی ہے، حبیب جس نے آپ کا انکار کیا اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور ٹوٹ گئے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کو نفع دے گا نہ اس کا کاروبار اس کو نفع دے گا۔ اور آگے کیا ہے؟ سیصلی نارا ذات لہب، عنقریب بھڑکتی آگ میں جائے گا۔ وامرأتہ، اس کی بیوی بھی جائے گی، حمالۃ الحطب، جو میرے حبیب کے رستے میں کانٹے بچھاتی ہے، فی جیدہا حبل من مسد، یہ رسی جو ہے نا مونچھ کی یہ گلے میں ہوگی، اور اسی کیفیت میں دوزخ میں۔ پوری سورہ اللہ کو پڑھ کے دیکھ لے، اس میں کوئی نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، زکات کا حکم ہے؟ نہیں۔ کیا حکم ہے؟ حبیب جو تیرا دشمن ہے اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، میرے پیارے ہدانہ اولاد آگ میں جائے، اس کی بیوی بھی جائے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت کے بیٹے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ، آپ کے بیٹے ہیں، مفتی اعظم ہند ہیں۔ آپ کا ایک شعر ہے، شاید کوئی سمجھ آئے، بڑا پیارا شعر لیکن آسان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بیان عیب دشمن نعت ہی ہے، بیان عیب دشمن، دشمن کے عیب، حضور کے گستاخ کا عیب بیان کرنا، بیان عیب دشمن نعت ہی ہے، بیان عیب دشمن نعت ہی ہے، کہ قرآن میں بھی تو تبت یدا ہے، بیان عیب دشمن نعت ہی ہے کہ قرآن میں بھی تو تبت یدا ہے۔ تو حضور کی شانیں صرف بیان کرنا صرف یہی نعت نہیں ہے، بلکہ حضرت جناب حسان بن ثابت نے جب نعت شروع کی تھی تو شروع کس بات پہ کی تھی؟ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ مکے کے کفار آپ کو طعنہ دیتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں، مجھے اجازت دے رہے، حضور نے فرمایا وجوہہم وما روح القدس، ٹھیک ہے تم ان پہ تنقید کرو، ان کے نقص بیان کرو مشرکین مکہ کے، اور جبریل امین تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ جبریل امین نے جب مدد کی تو پھر بات آتی ہے، لسانی صارم لا عیب فیہ وبحری لا تقدره الدلاء فإن ابی ووالدتی وعردی لعرض محمد منکم وقاء۔ اور ایک مقام پہ جا کے آتا ہے، خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، رب نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا، آپ کے حسن کو دیکھ کے یوں لگتا ہے جیسے آپ نے چاہا، رب نے آپ کو ویسے بنایا۔ یا رسول اللہ، آپ جیسا سونا میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، میری آنکھ دیکھ کیسے سکتی ہے، کسی ماں نے آپ جیسا حسین جنم پیدا نہیں۔ تو اس مقام پہ بھی گستاخان رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حجاب بیان کی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے صحابی ہیں۔ جب مکہ فتح ہوتا ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بھی آگے آگے، صحابہ کرام کے بھی آگے آگے، وہ مکہ مکرمہ میں فتح مکہ کے موقع پہ داخل ہو رہے ہیں، اور اس وقت داخلے کے وقت داخل ہوتے ہوئے نعت پڑھ رہے ہیں، اور وہ نعت کیا ہے؟ خلو بنی الکفار عن سبیل، خلو بنی الکفار، اے کافروں کے بچوں سائیڈ پہ ہو جاؤ، سائیڈ پہ ہو جاؤ، خلو بنی الکفار عن سبیل، خلو فکل الخیر فی رسولی، اعرف حق اللہ فی القبولی، نحن قتلناکم علی تنزیلی کما قتلناکم علی تعبیری۔ اے کفار کے بچوں سائیڈ پہ ہو جاؤ، مصطفیٰ کریم حضور مدینہ طیبہ سے تشریف لا چکے ہیں، حضور آ گئے ہیں، تم نے تو نکالا تھا بڑی تکلیفیں دے کر، اور تم نے تو کہا تھا کہ مکے پہ ہمارا کنٹرول ہے، تو اے کفار کی اولاد اب رستے خالی کر دو، آمینہ کا لال آج دولہا بن کے واپس مکہ میں تشریف لائے۔ اچھا
زندہ باد. تو ساتھ کہتے ہیں ہم نے حق کو قبول کر لیا، حضور کا دامن پکڑ لیا ہے، اور ہم تم کو یوں قتل کریں گے جیسے قتل کرنے کا حق ہے. جب یہ شعر کہا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق آپ آگے بڑھے اور کہنے لگے یا ابن رواحہ لماذا انت تقول هذه الاشعار انت في حرم الله انت مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ابن رواحہ تجھے کیا ہو گیا ہے، اتنے جلالی شعر پڑھ رہا ہے اور حرم پاک میں ہے، مکہ مکرمہ میں ہے اور حضور ساتھ ہیں اور اتنے سخت شعر پڑھ رہا ہے. تو جب یہ کہا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا خل عنہ یا عمر فلا اسرع فیہ من نزع النبل. فرمایا عمر اس کو چھوڑ دے، جو کرتا ہے کرنے دے، جو پڑھتا ہے پڑھنے دے، اس لیے کہ یہ جو شعر پڑھ رہا ہے یہ کفار کے سینے میں تیروں سے بھی زیادہ چوبتے. اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مدح سرائی جو حضور کی شان میں ہو کفار کے خلاف ہو. اس لیے سرکار نے فرمایا تھا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم زبانوں سے کیوں نہیں مدد کرتے دین کی. تو ہر اہل لسان اہل زبان پہ لازم ہے تو اپنی زبان سے مدد کرے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محفل نعت ہے، ذکر ہے، قاری جلال رسول صاحب کا تذکرہ ہے، اور ان کے ساتھ ایک سلسلہ محبت یہ بھی ہے کہ آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف سے وہ فیض یافتہ تھا. حضور گنج کرم پاک حضرت سیدنا اسماعیل شاہ صاحب البخاری نور اللہ برکاتہ، حضور گنج کرم بابا جی کرما والے سرکار آپ کے پاس ان کے والد گرامی بچپن میں ان کو لے کے گئے تھے. تو کہا کیا چاہتے ہو؟ تو والد صاحب کہنے لگے حضور بابا جی سرکار مہربانی فرماؤ ایک نعت پڑھن جوگا ہو جائے، نعت پڑھن جوگا ہو جائے. تو بابا جی حضور آپ کی زبان سے ایک نکلا جملہ پنجابی کا، آپ نے فرمایا یہ ساڈا پیندا ہوئے گا. پیندا لفظ جو ہے نا، یہ کہتے ہیں یہ جو بارش میں نہیں وہ نکلتے تو ان کی آواز بڑی ہوتی ہے، اونچی اونچی آواز. تو آپ نے تشبیہ فرمایا کہ جس طرح اس کی آواز گونجتی ہے اس طرح اس کی آواز بھی گونجے گی. تو بس وہ ایک لفظ زبان سے نکل گیا تو نگاہ ہی سارا کام کرتی ہے، توجہ ہی ہوتی ہے. تو توجہ خاص طور پہ ان محافل میں توجہ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت ہماری حاضری اور قدر ہوتی ہے. اس طرف کی توجہ رکھنا، توجہ عادت بن جائے تو عبادت ہے. توجہ عادت بن جائے تو عبادت ہے. اور اگر دعا کرتے ہوئے توجہ نہ ہو تو وہی نحوست ہے. یہ بھی یاد رکھیے، توجہ بہت ضروری ہے. تو میں عرض کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی جو مدح سرائی ہے اور ثنا ثانی، اصل میں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ حضور کی محبت پیدا ہو جائے. اصل مقصود محفل نعت سے کیا ہے کہ ہم دامن مصطفیٰ تک پہنچے، حضور کی محبت پیدا ہو. تو جس سے محبت ہوتی ہے نا، پھر سچی محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ محبوب کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیں. یہ ہے سچی محبت کا تقاضا. تو محفل نعت کا یہ پیغام بھی ہے کہ ہم حضور کی محبت سے اپنے آپ کو رنگ لیں. آپ کا جو سب معاملات ہیں حضور کی سیرت کے مطابق اس کو ڈھال لیں. دیکھیں ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، کلمہ طیبہ بھی پڑھتے ہیں. تو ایک جملہ میں کہوں گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. جب ہم اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں تو کیا کبھی ہم نے اس وقت سوچا کہ میں جن سے محبت کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے کیا کیا تھا؟ جب کبھی ہمیں مشکل آتی ہے تو کیا اس لمحے ہم نے سوچا کہ یہ وقت جب حضور پہ آیا تھا تو آپ نے کیا کیا تھا؟ دیکھیں نا، سرکار نے فرمایا ہر نبی کو بہت تکالیف دی گئی اور سب نبیوں سے بڑھ کر مجھے ستایا گیا. تو پھر جب کوئی امتی پریشان ہو تو اس وقت کیا کرے؟ وہ حضور کی سیرت کو پڑھے. تو سیرت کی ہزارہا کتابیں ہیں، لاکھوں کتابیں ہیں، پر جو سب سے اعلیٰ ترین کتاب ہے نا، اتھینٹک حضور کی سیرت کی، وہ قرآن مجید ہے. اس پہ اپنی نسلوں کو اس پہ لے آئیں، ورنہ تو بھائی ہمارا مقدر بن چکے ہیں. قرآن مجید پہ لے آئیں اور پھر اس سے حضور کی محبت، یہ جسے محبت ہوگی جب سیرت کی باتیں پڑھیں گے قرآن کی روشنی میں،
تو خود بخود حضور کے رنگ میں رنگے جانے کی ایک خواہش پیدا ہوگی. میں اس کی مثال دیتا ہوں. حضرت جناب سیدنا انس رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ، وہ بچپن میں حضور کے پاس آ گئے. 10 سال کہتے ہیں میں نے حضور کے گھر میں رہ کے حضور کی خدمت کی. تو حضرت انس فرماتے ہیں ایک دن ایک درزی نے حضور کی دعوت کی. مدینہ طیبہ میں ایک درزی تھا، کپڑے سیتا تھا، غریب آدمی تھا. ایک دن آیا اور آ کے عرض کرنے لگا حضور میرا دل کرتا ہے کہ آپ میرے گھر آئے، آپ کی میں نے دعوت کرنی ہے. تو وہ تو کریم ہے، نیمیاں کا پرونا ہے سادہ نبی، آقا والے کھڑے دیکھتے ہیں. حضور نے کہا ٹھیک ہے ہم آئیں گے. تو حضرت انس فرماتے ہیں سرکار نے مجھے ساتھ لیا اور اس کے گھر چلے گئے. تو اس نے کھانا جو بنایا تھا نا سالن، تو ایک تو اس میں تھا عربی میں یہ لفظ القدیر، اللحم المجفف بالشمس، سورج کی روشنی میں جو گوشت پکایا جاتا ہے نا، خشک کیا جاتا ہے، اس کو قدیر کہتے ہیں. یہ پرانے دور میں آپ جانتے ہوں گے تو بزرگ بیویاں جو ہیں وہ گوشت کو سکھا لیتی تھی، خشک کر لیتی تھی. تو انہوں نے وہ گوشت بنایا ہوا تھا اور اس میں کدو شریف جسے ہم کہتے ہیں وہ ڈالے ہوئے تھے. اب محبت کیا ہوتی ہے، سکھاتی کیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جو پیالہ کھانا بڑا اس میں وہ بھنا ہوا گوشت تھا اور ساتھ کدو شریف کے ٹکڑے تھے. سبحان اللہ. تو میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس گوشت کو فیترک اللحم فیترک القدیر، حضور اس گوشت کو پرے کرتے ہیں. وَيَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ، اور وہ جو کدو کا ٹکڑا ہے نا حضور کی انگلیاں اس طرف بڑھتی. تو جیسے اس طرف بڑھی تو حضرت انس فرماتے مجھے سمجھ آ گئی. تو میں نے آگے بڑھ کے جلدی جلدی وہ نکال کے حضور کو پیش کیا. اچھا اس میں بھی ایک آداب ہے، دعوت پہ جا کے بھوک بھی لگی ہو تو مرید پیر کو بھول جاتا ہے، شاگرد استاد کو بھول جاتا ہے. لیکن آداب محبت ان سے سیکھے. انہوں نے اپنے کھانے کی طرف نہیں دیکھا، حضور کی طرف دیکھا، حضور کو مرغوب کیا ہے. تو اس میں سے ان کو پتا چل گیا کہ یہ جو کاشی ہے نا، یہ چھوٹے چھوٹے پیس جو ہیں کدو شریف کے، یہ حضور کو اچھے ہیں. تو انہوں نے جلدی جلدی نکال کے پلیٹ میں حضور کے سامنے قبول فرمایا. اچھا سرکار تناول فرماتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے اس کے بعد مجھے کدو سے محبت ہو گئی. اچھا یہ جو ہوتا ہے نا اپنا ذوق ہوتا ہے، اب کھانے کا ٹیسٹ کس کا کیا ہے، اور یہاں پہ تو کھانوں کے سارے معاملات ہوتے ہیں لنگر پہ دعوتوں پہ، تو کس کا ذوق کیا ہے، کس کا جناب ٹیسٹ کیا ہے اور کس کا جو ذاتی. تو یارو ایک بات تو سیکھیں آج ہمارے سارے دوست اور کھانوں کے پیچھے نہیں دیکھنا، دعوتوں کو نہیں دیکھنا، مینیو لسٹ نہیں چیک کرنی، امیر غریب گھر نہیں دیکھنا. دیکھنا کیا ہے جو حضرت انس نے دیکھا، حضور کو دیکھنا اور اپنی طبیعت اور اپنا ذوق اس کے مطابق کر لینا ہے جس طرح مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا اس دن سے مجھے اس سے محبت ہو گئی. تو یہ ہے محبت والے جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر اس کی جو ادائیں ہوتی ہیں ان سے بھی محبت ہو جاتی ہے. اور ایک اور پیغام میں اس محفل پاک کے تناظر میں دینا چاہوں گا جس کی آج بڑی ضرورت ہے. سوشل میڈیا بھی ہے، تمام دوست اس کو بھی دیکھیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نعت پڑھنی ہے یا محفل نعت ہے یا عرس کا پروگرام ہے تو ایک چیز کا خاص خیال رکھیں اور دھیان دیں. وہ کون سی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا لا تفضلونی علی یونس ابن متا، مجھے حضرت یونس علیہ السلام پہ فضیلت نہ دو. اچھا کوئی بات ہوئی تھی اس سے تلخی پیدا ہوئی تو سرکار نے فرمایا یہ کام نہیں کرنا. ایک مسلمان اور ایک یہودی کی لڑائی ہوئی.
مسلمان نے کہا میرے نبی افضل ہے سب سے. یہودی کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام جو ہمارے نبی ہیں نا موسیٰ علیہ السلام وہ تمہارے نبی سے افضل ہے. پر جیسے یہ کہا تو جو مسلمان تھا اس نے رکھ کے تھپڑ مارا. جب اس کو تھپڑ لگا تو ادھر سے جنگ شروع ہو گئی اور ادھر سے بات حضور تک پہنچی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پہ فرمایا لا تفضلونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ علیہ السلام پہ فضیلت نہ دو. لیکن اسی زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے موقع پہ مسجد نبوی پہ اپنے صحابہ کے درمیان یہ بھی حضور کی زبان سے نکلا فضلت علی الانبیاء بست. صحیح بخاری میں ہے مجھے 6 وجوہات کی بنیاد پر سارے نبیوں پہ فضیلت دی گئی. سبحان اللہ. اسی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات و برکات میں قرآن کی یہ آیت بھی اتری تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. رسولوں میں سے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت ہے، بعض سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور بعض کے درجات بلند کیے. بھائی اجماع مفسرین جن کے درجات سب سے بلند کیے وہ مصطفیٰ کریم حضور کی ذات. تو اب ان دونوں حدیثوں میں تطبیق کیسے ہو؟ ہاں یہ سمجھانا ہے کہ دوستو فتنہ برپا ہو، لڑائی برپا ہو اور اس قسم کی سچویشن ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرما دیتے ہیں کہ نام لے کر مجھے اس نبی سے اس طرح نہ بڑھاؤ، تم لڑائی کا رستہ کھول رہے ہو. لیکن جب سارے اپنے ہوں تو حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے سب پہ فضیلت دی ہے اور قرآن بھی بیان کیا. جب نبی پاک اپنی ذات کے لیے یہ کر رہے ہیں تو جب ہم صحابہ کرام میں مقابلے کرواتے ہیں، جب اہل بیت میں مقابلے شروع کرواتے ہیں یہ اوپر ہے یہ نیچے ہے یہ نیچے ہے یہ اوپر ہے اور اس طرح آپس میں کبھی سادات اور علماء کا ٹکراؤ شروع کروا دیتے ہیں، کبھی اہل بیت اور صحابہ کرام میں اس طرح نہیں. یہ نہیں کرنا، اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر مقابلہ کرنا ہے تو پھر وہ مقابلہ کرو جو 2 بچے حضور کی بارگاہ میں آئے تھے اور غزوہ احد کے لیے سواری نکلی تھی. تو ایک بچہ کہنے لگا حضور مجھے بھی ساتھ شامل کر لیں. تو سرکار نے فرمایا نہیں تم چھوٹے ہو. دوسرے کا مجھے کر لے. دونوں نے فرمایا نہیں تم چھوٹے ہو. تو کہنے لگا حضور میں اگرچہ چھوٹا ضرور ہوں پر میرا نشانہ بڑا تیز ہے، میں تیر انداز بڑے غضب کا ہوں. ابھی آپ بتائیں کوئی چیز میں نشانہ لگا کے دکھاتا ہوں. تو نشانہ لگا کے دکھایا. حضور نے فرمایا چلو ٹھیک ہے تم آ جاؤ. جب ان کو کیا تو وہ دوسرا کہنے لگا حضور نشانہ تو اس کا اچھا ہے پر کشتی میں آگے ہوں. حضور نے فرمایا اچھا تم کشتی زیادہ کر لے تو جی حضور چلو کر کے دکھاؤ. اس نے کہا حضور اگر میں ہار جاؤں تو مجھے رہنے دینا، اگر میں جیت جاؤں تو لے جانا. کہا حضور نے فرمایا چلو ٹھیک ہے کر کے دکھاؤ. اب دونوں کشتی کرنے لگے نا تو وہ اس کے کار میں کہنے لگا یار تیری تو بات بن گئی، تم نے تو چلی کر لیا، تیری تو بات بن ہی گئی ہے، اب مہربانی کر ذرا نیچے ہو. دوسرے بھی کہا چلا یہ مقابلہ کرو کفار کے ساتھ لڑنے میں اکٹھے ہو جاؤ. وہ یہودی ہمارے اسرائیل بدبخت وہ غزہ کے مسلمانوں کے اوپر قیامت ڈال رہا ہے، ظلم و ستم کر رہا ہے، تباہی آ چکی ہے اور مقابلہ کرنا ہے تو اس میں کرو کہ یہ جو 57 اسلامی ممالک ہیں ان میں سے کس کی فوج سب سے پہلے اسرائیل کا فتح ناز کرتا ہے، اس میں مقابلہ کرو. تو جن چیزوں پہ ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، ہم اس طرف نہیں آتے اور ان کفار کی ان ایجنسیوں کی سازشوں کا شکار ہو کر ان چیزوں کی طرف نکل گئے ہیں جو ایسے نان ایشوز ہیں جن کا اسلام کے عروج سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ ایک بنیادی پیغام تھا جس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور وقت چونکہ آپ پہلے کافی ہو چکا ہے. ایک آخری شعر میرے ساتھ مل کے حضرت قبلہ پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ آپ کہتے ہیں مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا کہنا مجھ پہ بھی چشم کرم
میرے آقا کہنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے در یتیم ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا معزز احباب عاشقان رسول میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں ہمارے مجلس حسان کے جمیع اراکین جنہوں نے اس عظیم ہستی کو یاد رکھا ان کے وصال کو یاد رکھا اور ان کے لیے اس خوبصورت بزم کا اہتمام کیا اور اچھے لوگوں کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے محسنین کو یاد رکھتے ہیں اور وہ حقیقی محسن ہیں اس پورے علاقے کے اور ہمارے سنت کے تو ہمیں اس نعت کے سلسلے کو اور ان خوبصورت ان گلدستوں کو آباد بھی کرنا چاہیے اور ایک ہمارے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے کہ ہم عملی کام کی طرف بہت کم آتے ہیں مجلس حسان کو عملاً اس میدان میں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ شاہ جی میں ایک مسجد میں گیا پچھلے دنوں کوئی کسی کی فوتیدگی ہو گئی تو دعا کے لیے تو انہوں نے کہا کہ اس مسجد میں نعت پڑھنے کی اجازت نہیں جی انہوں نے کہا کہ اس مسجد میں نعت پڑھنے کی اجازت نہیں یا نعت نہیں پڑھی جا سکتی اور ایک بڑے نعت خواہ موجود تھے ہمارے اس شہر کے انہوں نے ان کو نعت نہیں پڑھنے دی جی 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 تو میں جو آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مجلس حسان کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام علاقے جہاں پر ایسی مسجد نہیں ہے کہ جہاں پہ نعت ہی نہ پڑھی جا سکے تو وہاں پہ مساجد بھی قائم کریں اللہ کے بندوں یہ آپ کے بچوں کا مستقبل ہے ہماری نسلوں کا مستقبل ہے حضور نے فرمایا اپنے بچوں کو میری محبت سکھاؤ تو محبت نعت کے ذریعے پیدا ہو حضور کے عشق کے ذریعے پیدا ہو تو اس پہ بھی ہم دوستوں کو کام کرنا چاہیے مل کے کہ وہ تمام اب نئے نئے جتنے یہاں پہ بن رہے ہیں ٹاؤن بن رہے ہیں جتنی یہاں کالونیاں بن رہی ہیں تو ان نئی کالونیوں میں آپ دیکھیں گے کتنی مساجد ہیں جن میں نعت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے درود و سلام پڑھنے کی اجازت نہیں ہے آپ محفل میلاد نہیں کر سکتے کل خوانی تک نہیں کر سکتے میں آپ کو پریشان نہیں کرنے آیا میں ایک صرف فکر دینے آیا ہوں اور سب سے زیادہ ضرورت مجلس حسان کی ہے کیونکہ جہاں پہ بند ہو تو وہاں پہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ہر اس بستی میں ہر علاقے میں ہر ٹاؤن میں مسجد قائم کریں حضور کی نعتوں کا محبت کا پیار کا یہ سلسلہ جاری رکھیں آمین